بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ بڑے غضبناک ہوئے. تو ایک تو یہ قرینہ ہے کہ اس قوم میں بھی گائے کی عبادت ہوتی تھی. دوسرا یہ کہ جب اس قوم کے کسی شخص کو یہ اعتراض ہوا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اس قوم میں ایک واقعہ ہوا جس کا اس قرآن میں یہاں ذکر بھی ہے جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں. وہ ذکر یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت لینے کے لیے. چچا کے اولاد نہیں تھی تو یہ پھر بھتیجوں میں آتی ہے اگر بھائی نہ ہو. تو بھتیجے نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو قتل کر دیا. قتل کر کے غائب. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چچا کو قتل کس نے کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس مقتول پہ لگایا جائے گا تو مقتول کو اللہ زندہ کر دیں گے. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى، قرآن کی آیت ہے. اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور اپنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اب دیکھو اللہ تعالی مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے. گائے کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. کیوں دیا حکم؟ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا تقدس اور عظمت نکل جائے، کیونکہ انہوں نے گائے کی عبادت تو چھوڑ دی تھی لیکن توہم پرستی کی دنیا سے نہیں نکلے تھے. جیسے میرے بیانات سننے والے عاملوں کے خلاف سن کے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے مگر پھر بھی دل میں کچھ کالا کالا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کچھ کر نہ دے ہمارے اوپر. تو اس توہم پرستی کا علاج یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کاٹو اس گائے کو، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا، کاٹو اپنے ہاتھوں سے کاٹو. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ عاملوں کے خلاف صبح و شام بولا کرو، عاملوں کو جا کے بولا کرو کہ تمہارے پاس جتنے جن ہیں، چڑیل ہیں اور روحانی ٹوٹکے تمہیں جادو منتر آتے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، سارے تعویذ مجھے دو، میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھوں گا، اگر میرا ایک بال بھی خراب ہو گیا تو میرا نام بدل دینا. یہ کام جب تک نہیں کرو گے تو آپ کے اندر عاملوں کے خلاف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا. فضول میں توہم پرستی میں ڈرتے رہو گے ان پاگلوں اور احمقوں سے. اور عامل چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے جہادی ہو، چاہے خانقاہ میں بیٹھا ہو، چاہے اس کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، سب ایک جیسے ہوتے ہیں. البتہ دو قسمیں ہیں ان کی، کچھ جان کر الو بناتے ہیں، کچھ جان کر یہ کام نہیں کر رہے، واقعتاً نیک ہوتے ہیں مگر عملیات کر کر کے بیچارے بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں، ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے، خود ان کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جن ہے حالانکہ اس پر جن نہیں ہوتا، ان کے عملیات کر کر کے اپنا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. نیک ہوتے ہیں بعض لوگ ان میں، نئے لوگ آئے ہوئے ہیں، ذرا جلدی سے چھوڑا سا کرنے تو بہت دن ہو گئے نہیں بولا بھائی، بہت دن ہو گئے یار. آپ لوگ پھر بولتے یار مولوی صاحب پھر عاملوں بھی شروع ہو جاتے، تھوڑا سا بولنے دو. بعض ان میں واقعتاً نیک ہوتے ہیں، یاد رکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں مگر وہ جو فلیتے پلیتے پڑھتے ہیں نا بیٹھ کے عملیات اور چلے ولے، اس سے کیا ہوتا ہے دماغی سیٹنگ آؤٹ. میں نے ان میں نیک تو دیکھے ہیں مگر کوئی بھی نارمل نہیں دیکھا، سارے اب نارمل دیکھے ہیں، سب اب نارمل ہوتے ہیں. خیر اتنا کافی ہے آج کے لیے، باقی 27ویں رات کو انشاءاللہ. اچھا چلیں آگے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ گائے کو کاٹو تاکہ تمہارے دلوں سے یہ تقدس نکلے. بھائی جب یہ خدا نہیں ہے تو جیسے دوسرے جانور ہیں، بکری کو کاٹ کے کھاتے ہو اور مرغی کاٹتے ہو صبح و شام، اس پر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے؟ کتنی چکن ہے، فارمی چکن روزانہ کروڑوں کے حساب سے کٹ رہی ہیں، حالانکہ مرغی بھی تو انڈا دیتی ہے. گائے اگر دودھ دیتی ہے تو مرغی بھی کیا کرتی ہے؟ انڈا دیتی ہے. انڈے کی ویلیو دودھ سے کم نہیں ہے. انڈے میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے. روزانہ نہار منہ 2 انڈے صبح ابلے ہوئے اپنے خرچے پہ کھایا کریں. اس لیے اپنے خرچے میں لگاتا ہوں کہ میں واضح مشورہ دیتا ہوں تو لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں. تو دیکھو
تقدس نکلنا چاہیے دل سے. ایسی چیزوں کا پیلیا ہے نا, پیلیا ہوا ہے کسی کو, جھاڑ پھونک مت کرو اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دینا, آیت الکرسی پڑھ دینا, وہ تو ٹھیک ہے, تو سنت سے ثابت ہے. آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگانا, یہ جھڑواتے ہیں نا جا کے, چھوڑ دو, یہ دماغ سے نکالو, یہ سوائے وسوسے کے کچھ بھی نہیں ہے. انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے, سعودی عرب میں پیلیا کیسے اتر جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پیلیا نہیں اترتا تب تک جھڑوایا نہ جائے. سب بیوقوف بنانے والی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. اب وہ نہ سٹ پٹائے, گائے ذبح کرو. بھائی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیلیا نہیں جھاڑنا. اب آپ 3 دن تک تو آپ کو میرا بیان یاد آئے گا, لیکن بچہ جب ٹھیک نہیں ہوگا پھر آئے گا یار ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. جس آدمی میں اللہ پہ توکل نہیں ہے نا, ایک بات خوب کان کھول کے سن لیں, جس میں اللہ پر اعتماد نہیں, توکل نہیں, اس کا سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا آتا ہے دنیا میں؟ اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں. سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے. جس کو اللہ سے ہونے کا اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نہ ہو, تو اس کا سب سے پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ دل کا سکون چھن جاتا ہے, پریشان رہتا ہے, یار یہ کیا تو یوں ہو جائے گا, یوں نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا. اللہ پہ اعتماد ہو بھائی, جو ہے اللہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب کچھ ہوا ہے, صحابہ کے دور میں بھی, گوروں میں بھی ہوتا ہے, پیلیا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل پریشان, یار یہ کیا چکر, گائے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آسمان سے. اب پوچھے کوئی ان سے کہ بھائی کیا ہوگا, کہ نہیں بھائی ہم اس کو معبود تھوڑی سمجھتے ہیں. بالکل غلط, کچھ بھی نہیں ہے. دودھ دیتی ہے, مرغی انڈا دیتی ہے, گائے دودھ دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی کاٹو نا. کاٹنے میں ہیل و حجت سے کام لینے لگے. گائے کیوں کاٹیں یار, تو کاٹ بھائی, میں نہیں کاٹ رہا, تو خرید کے لا سوراب گوٹ سے, ایسا نہ ہو میرے اوپر بلی آ جائے, تو کاٹ, تو کر. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہیل اور حجت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ما ہیا, گائے کیسی ہونی چاہیے. سوالات بعض دفعہ اس لیے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا آپ کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا فارض ولا بکر, گائے جو ہے نہ تو بہت بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو, بالکل درمیانی گائے. اس سے فقہ کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے نا, اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو مطلق گائے بولی ہے تو فرد کامل, درمیانی درجے کی گائے, بڈھی گائے بھی نہ ہو, بالکل بچی بھی نہ ہو. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایسے تو کروڑوں قسم کی گائیں ہوتی ہیں. ما لونہا, رنگ کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ان کے فضول قسم کے سوالات پر. انہوں نے کہا صفرا, زرد رنگ ہونا چاہیے, فاقع لونہا, چمکتا ہوا رنگ. جب تمہیں خود اپنے اوپر مصیبتیں مسلط کر رہے ہو, قیدیں لگا رہے ہو, تو پھر اب لگیں گی قیدیں. چمکتا ہوا زرد رنگ. کہنے لگے اے موسیٰ ان البقرہ تشابہ علینا, ابھی تک گائے ہماری سمجھ میں آئی نہیں ہے. زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں, درمیانی درجے کی بھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہم کوئی اور گائے اٹھا لیں, اللہ کہیں یہ والی تھوڑی بولی تھی میں نے, وہ والی بولی تھی. تو اور ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں. انا انشاء اللہ لمہتدون. ایک ان سے اچھا کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو اب ہم کر گزریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ انشاءاللہ کی برکت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزید ڈیٹیل بتائی. بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا. اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ مقتول پہ ڈالا جائے. مقتول کے لگایا گیا, مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنی اسرائیل کو دکھایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ تاکہ اور اطمینان آ جائے, غیب کی بات غیب کی نہ رہے, اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا کہ کیسے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, بات لمبی ہو جائے گی. تو یاد رکھو, ہمیں یقین ہے, ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے.
لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں نا, کتنی قسم کے اعتراض, نبی کی سیرت پہ اعتراض, یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا, نبی کی سیرت پہ اعتراض کرنے کا, قرآن پہ اعتراض کرنے کا, تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن آپ حیران ہوں گے غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے, یہ کوئی اور قرآن ہے. یہ سوال نہیں پیدا ہوتا, آپ میرا خیال ہے پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کو. یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا, یہ تو میں تحریف ہوئی ہے, یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا, بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا. اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے نا تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے. ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے, وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں, ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے, عیسائی بھی مانتا ہے, ہندو بھی مانتا ہے, سکھ بھی مانتا ہے, ان کے جو اسکالر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کون سی ایسی چیز ہے وہ, کیا دلیل کیا ہے وہ؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھیں کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم. خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے, ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے تو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی. متواتر خبر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, بڑا لمبا بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی, اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے, اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. وہ دلیل یہ ہے کہ 10 آدمی ہو, 10 آدمی, آپ نے 10 کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو 015678, کچھ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے, ترتیب سے نہیں, 017598 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے ایک کو. دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چپکے سے دیا 015798, تیسرے کو بھی دے دیا 015798, چوتھے کو بھی دے دیا 015798, پانچویں کو بھی دے دیا 015798. سب کو پرچی میں لکھ کے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا, اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں ہے. اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا ان 10 کو وہ کیا تھا. جو کوڈ دیا تھا نا 015798 دیا تھا, آپ کو نہیں پتا ہے. آپ دمشق میں گئے اس کے پاس, وہ مصر میں بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی, ایک دمشق میں بیٹھا ہوا ہے, ایک شام میں بیٹھا ہوا ہے, ایک کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ دمشق والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو طارق صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا. وہ کہتا ہے 015798. آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو. پھر آپ شام پہنچے, پھر آپ مصر پہنچے, جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے, اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے, اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھائی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ 100% یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے. اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی, 2 نے کی ہوتی, 3 نے کی ہوتی, سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب آپ مجھے بتائیں کہ 015798 کا آپ ایک تجربہ کریں. یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا نا, آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ, 100 آدمیوں کو بٹھائیں آپ, ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ یہ دوسرے کو بتاؤ. وہ دوسرے کو بتائے گا, وہ تیسرے کو بتائے گا, وہ چوتھے کو بتائے گا, سویں انسان پہ آ کے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا. بہت مشکل ہے, کیا کریں یار. قاری امیر صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ 100ویں نمبر پہ جا کے تبدیل ہو چکا ہو. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا, ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ کہتا تھا, وہ دوسرے کے کان میں, وہ تیسرے کے کان میں, چوتھے, اور آخری میں آ کے وہ سارا تیا پانچا ہو چکا ہوتا تھا.
کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے، پانچواں کچھ اور کہہ رہا ہے، چھٹا کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک اتنا سا کوڈ جو 4-5 ہندسوں پر مشتمل ہے، اس کی 10 آدمیوں میں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی، چینج ہو جاتا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، انہوں نے یاد کیا، لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا، سیکھا، مختلف ملکوں میں پھیل گئے، ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا. کوئی کوفہ میں چلا گیا، کوئی مدینہ میں رہا، کوئی مکہ چلا گیا، کوئی دمشق چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی آذربائیجان چلے گئے، کوئی افغانستان چلے گئے، کوئی پشاور تک میں قبریں ملتی ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا. پھر ان کے کروڑوں لاکھوں شاگرد پوری دنیا میں، ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا، کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو، کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا. تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں، دمشق میں، مصر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی الحمد سے 4 الفاظ نہیں ہیں، 6666 کے قریب آیتیں ہیں اور پوری دنیا میں پھیل گئیں. اور جب لوگ سفر کر کے دمشق پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک. مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، چائنا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے، یورپ میں بھی، ناروے میں بھی، جرمنی میں بھی. تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، دنیا خود اس پہ ہنسے گی، بولیں گی بھائی 4 الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی، اس میں تحریف ہو جاتی ہے. اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑھا غلطی سے. مصدقن کو کیا پڑھا؟ مصدقن. مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے. پیچھے سے یہ جو بچہ ہے نا جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے، باقاعدہ یہ آرڈر پہ بنوایا اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے. سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا چھوٹا نابالغ، تو اس کے ابا نے بتایا 16 سال کا ہی ہے، میں بے فارم دکھانے کے لیے تیار ہوں. تو اس لیے میں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا ہے. 16 سال کا اتنا سا ماشاءاللہ، لیکن ہے بڑا تیز، ماشاءاللہ اللہ نظر سے بچائے، ہے بڑا تیز. تو آرڈر پہ بنوایا ہم نے سامنے باقاعدہ. تو اب آپ دیکھو مصدقن کو مصدقن پڑھا تو فوراً روک دیا. اور یہ صرف آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے. کوفہ میں، بصرہ میں، آپ مکہ کا قرآن سن لیں وہ بھی وہی ہے. نمازوں میں اختلاف ہے، وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، وہ زور سے آمین، ہم آہستہ آمین، لیکن قرآن وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ہم بھی ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو اب اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. اور یاد رکھو قرآن کی اس طرح سے حفاظت ہو جانا ہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. اس زمانے کی کوئی بھی کتاب آج تک اس طرح سے محفوظ نہیں ہے. سمجھتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. کسی جھوٹے نبی کا کلام اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتا. تو اس زمانے کی کوئی کتاب اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے قرآن مجید محفوظ ہے. ایک بات. دوسری بات، اس زمانے میں جتنی زبانیں تھیں وہ زبانیں اس کو وہ بھی پوری طرح محفوظ نہیں ہے. لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے قرآن کی الفاظ کی حفاظت کے لیے الفاظ کو محفوظ کیا اور قرآن کے میننگ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو محفوظ کر دیا. ایک انگریز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہے لیکن قرآن کے مطلب میں تحریف ہے، مطلب میں. اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ ایک ہی آیت کی مختلف تفسیریں کیوں ہوتی ہیں. دلیل سمجھ رہے ہیں بات کی؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ایک ہی آیت ہے، ایک مفسر اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں، دوسرے مفسر اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں معنوی تحریف ہوئی ہے. لفظ تو وہی ہے لیکن مطلب میں گڑبڑ کی ہے ان لوگوں نے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے اس کا فوراً جواب دیا. میں نے کہا اگر کسی آئین میں کوئی قانون لکھا ہوا ہو، عدالت میں وکیل اس قانون کا مطلب بتائے اور اس پہ دوسرا وکیل اعتراض کرے کہ نہیں میری نظر میں اس کا یہ مفہوم نہیں یہ مفہوم ہے، تو کیا آپ کو اس کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے قانون میں مطلبی تحریف ہو چکی ہے؟ کیا یہ کہیں گے؟ یہ تو پھر دنیا کا کوئی قانون اس سے محفوظ رہا ہی نہیں ہے.
وکیل تشریح کرتے ہیں نا قانون کی, جج صاحب یہ جو شق ہے نا پاکستان قانون کی, اس شق کا یہ مطلب ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مطلب ہے, تو کیا مطلب؟ قانون میں معنوی تحریف ہو گئی کیا؟ تحریف نہیں ہوئی ہے. اس میں یا تو دونوں احتمال ہوتے ہیں, یا ایک مطلب صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے, تو وکیل پھر دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ والا مطلب صحیح ہے اور دوسرا والا مطلب غلط ہے. تو ایسے ہی مفسرین کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے, یا تو وہ اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے وہ دونوں مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے دونوں مفہوم رکھے ہوتے ہیں اس میں, تاکہ اس میں لچک رہے, لچک. اور یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفہوم صحیح ہوتا ہے, دوسرا مفہوم غلط ہوتا ہے, تو جو صحیح مفہوم ہوتا ہے اس پر دلائل قائم ہوتے ہیں, دلائل, پھر دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے اور دوسرا والا غلط ہے. تو تشریح میں اختلاف ہو جانا یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں معاذ اللہ کیا ہو گئی ہے, تحریف ہو گئی. تو میں جلدی سے 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی, لفظی بھی حفاظت کی اور معنوی حفاظت کے لیے اللہ نے اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں قرآن نازل ہوا. آج عربی زبان 20 ملکوں میں بولی جاتی ہے, 20 ملکوں میں, 2-4 نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ ہر ملک کی عربی میں فرق ہے. سعودی عرب میں جائیں گے وہ عجیب سی عربی, عوام عجیب سی عربی بول رہی ہے. مصر میں جائیں گے عجیب سی عربی. ایک مصری آیا, وہ کہنے لگا اللہ اکبر. میں نے کہا اچبر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اکبر کو کیا بولتے ہیں؟ اچبر. سوڈان میں الگ ہے, شام میں الگ ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو قرآنک عربی ہے نا وہ سمجھتے سب ہیں. سعودیہ میں بھی سمجھی جاتی ہے, مصر میں بھی سمجھی جاتی ہے, سوڈان میں بھی سمجھی جاتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے اردو صرف کراچی میں بولی جا رہی ہے پاکستان میں, اصل صرف کراچی میں ہی ہے, کہیں بھی نہیں ہے. لیکن حیدرآباد میں بھی سمجھی جائے گی, پنجاب میں بھی سمجھی جائے گی, بولی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی. ایبٹ آباد میں بھی بولی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی. پشاور میں بھی بولی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی. اور جہاں بھی چلے جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اردو زبان پاکستان میں زندہ ہے, بولی بھی جا رہی ہے اور سمجھی بھی جا رہی ہے. تو اسی طرح عربی 20 ملکوں میں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ عربوں کا جو میڈیا ہے, عوام کی زبان چینج ہے لیکن میڈیا کی زبان چینج نہیں ہے, اور لکھنے والی جو زبان ہے وہ بھی چینج نہیں ہے. عرب بولیں گے پتہ نہیں کیا کیا, لکھیں گے وہی عربی جو قرآن والی عربی ہے. یعنی انہوں نے رسم الخط ایجاد ہی نہیں کیا تبدیل شدہ عربی کا. جیسے مصری بولے گا اللہ اکبر لیکن لکھے گا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کا لفظ سعودیہ میں بھی اللہ اکبر ہی لکھا جائے گا, مصر میں بھی, سوڈان میں بھی, لیبیا میں بھی, ہر جگہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو بتاؤ میرے بھائی, دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے اتنی پرانی جو اس طرح سے محفوظ ہو. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسی بنیاد پر, اس نے کہا کہ یہ کیسی زبان ہے جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس زبان کی خدا نے حفاظت کر لی ہے. آپ عجیب حیران ہوں گے, عربی میں 1400 سال پہلے جس لفظ کو جو کہا جاتا تھا نا آج بھی وہی کہا جاتا ہے. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے؟ ماء. آج بھی پانی کو کیا کہتے ہیں؟ ماء. 1400 سال پہلے زمین کو کہتے تھے ارض. ان کے لٹریچر میں ملتا ہے. اچھا ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے 1400 سال پرانا عربوں کا لٹریچر بھی محفوظ کر دیا ہے. یعنی اس زمانے کی جو عرب میں غیر مسلم لوگ تھے ان کی شاعری بھی محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 40 سال پہلے جو شعراء گزرے تھے ان کے دیوان اور ان کی شاعری اور ان کا کلام آج بھی محفوظ ہے, مدارس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ شاعری سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اس زمانے جو اسلام نہیں لائے تھے ان کی شاعری کیوں محفوظ ہے؟ تاکہ اس شاعری سے آپ اوریجنل عربی جان جائیں اور اس سے پھر آپ قرآن کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائیں. تو یہ ہے وہ زبان, اور اللہ نے کیسے قرآن مجید کو عظمت دی ہے, کتنی زبردست عظمت دی ہے. دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. اتنا پڑھا جاتا ہے, اتنا پڑھا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں بغیر سمجھے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے.
سمجھ کے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. دنیا میں اس سے زیادہ سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. سنی جانے والی دنیا میں اس سے زیادہ ادب اور تمیز کے ساتھ پڑھی اور سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جسے باوضو ہو کے لوگ پڑھتے ہوں. اس کتاب سے پہلے آپ اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہو, نہاتے ہو, غسل کرتے ہو, وضو کرتے ہو, اس کے بعد آپ اس کی تلاوت کرتے. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بہت مشکل ہے سمجھانا. کوئی ہے بتاؤ کھڑے ہو کر. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بعض دفعہ تو سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کھڑے ہو کر بھی سن لے, تو سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی سن رہے ہیں. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر سمجھ کے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. ہر لحاظ سے کسی کتاب کو پڑھنے کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں مختلف انداز سے, وہ ساری جہتیں ایک قرآن میں اللہ نے جمع کر دی. ایک چیز بس رہ گئی آخر میں جس کے لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں. یہ سب تو آپ کو پہلے سے پتا ہے, وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا جاتا. وہ کیا ہے؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں میں, ٹھیک ہے 100% عمل نہیں ہوتا, لیکن دوسری کتابوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو دنیا میں کسی کتاب کے آرڈرز اور اس کے احکامات کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا جتنا قرآن مجید کو فالو کیا جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ 100% نہیں ہیں, لیکن اگر کمپیئر کریں دوسری کتابوں سے تو کسی کتاب کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا, کسی کتاب کے اتنے فالوورز نہیں ہوتے جتنے قرآن مجید کے ہیں. تو بھائی ایسا ہی نہیں ہو گیا, اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا. میں بچپن میں ان کے بیان میں جاتا تھا, میں نے براہ راست سنا. انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں نا ایک شخص گزرا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب دعویٰ کیا تو اس کے چند چیلے ہو گئے, جیسے روحانی والوں کے 4-5 ہو ہی جاتے ہیں نا, ایسے ہی جھوٹے نبوت کے بھی 5-6 ہو جاتے ہیں. جیسے عبقری والوں کے ہو گئے بہت سارے, اب ایسے ہی ہو جاتا. وہ تو ہر ایک کے جاتے ہیں. تو ایسے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, لوگوں کو الو بنایا, 2-4 کرتب دکھائے, لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. اب اس نے سوچا کہ یار اس ملک سے ہجرت کرو, یہاں پٹیں گے نا, یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں, کہیں اور چلو. نبی نے بھی تو ہجرت کی تھی نا, ہم بھی یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. 5-6 چیلے اور ہو گئے تو وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے. ایک ملک سے گزرے جہاں بہت شدید سردی تھی. اتنی شدید سردی تھی تو اس شدید برفانی علاقے میں اس جھوٹے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے مینار پہ صبح صادق کے وقت چڑھتا ہے اور اللہ اکبر اذان دے رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. شدید سردی میں کسی بہت دور کسی ملک میں جو مکہ سے بہت دور تھا. تو اس جھوٹے نبی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے, نے چیلے سے کہا. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. اس رات کے وقت میں, صبح صادق کے وقت میں, سخت سردی میں مسجد کے مینار پہ چڑھ کے چیخ رہا ہے. اس نے کہا بھائی میں اپنی نبوت سے رجوع کرتا ہوں, میں اپنی نبوت کیا کرتا ہوں, واپس لے لیتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. ٹھیک ہے, ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا چیلا جو رات کو سردی میں کھڑا ہو کر ہماری نبوت کا اعلان کرے. یہ سچے نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, جھوٹا نبی اتنا نہیں پنپ سکتا. جھوٹے کے قربانی دینے والے اتنے نہیں ہوتے واپس, اس سے پہلے کہ کوئی مار دے ہم کو. ٹھیک ہے, نبوت تو ہماری ویسے بھی مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, اتنی قربانی کون دے گا ہمارے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے لوگوں نے اتنی قربانی دی. مرزا غلام احمد قادیانی کو برطانیہ نے پناہ دی ہے, اس کو پروٹوکول دیا ہے, اس کے خلیفوں کو ویزے ملے ہیں, اس کے بعد جا کے ان کو یہ ملی ہے. اگر برطانیہ عیسائی حکومت ہاتھ کھینچ لے تو ان کی ساری خلافتیں دھڑام سے زمین پہ جا کے گریں گی. مرزائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تکمیل کے لیے اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھیجا.
یعنی نبی کے تقویت کے لیے. اب ذرا بات کو سمجھو کہ نبی کے دین کو کمزور کرنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ریاستیں نا. تو مرزائیوں نے کہا کہ اللہ نے اسلام کو طاقت دینے کے لیے معاذ اللہ کس کو بھیجا؟ غلام احمد کو. تو یہ عجیب بات ہے کہ جو اسلام کو کمزور کرنے والی قوت تھی، یعنی طاقتور قوتیں تھیں، وہی قوتیں مرزا کو کیا کر رہی ہیں؟ طاقت دے رہی ہیں. یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو پھر یعنی فائٹ کس سے کرنے کے لیے آئے تھے؟ لڑنے کس سے آئے تھے؟ طاقت کس سے دینی تھی؟ مرزائی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو غیر مسلموں سے معاہدے کیے ہیں نا صلح حدیبیہ میں. وہ بھائی وہ وقتی معاہدے کیے ہیں، ایسا تو نہیں کیا کہ انہیں کی کوئی گود میں جا کے بیٹھ جائے اور ہمیشہ کے لیے بس ان کا غلام بن جائے. برطانیہ قادیانیوں کو ویزے دیتا ہے اور ان کے سارے خلفاء کہاں چلتے ہیں؟ برطانوی سامراج کے نیچے چلتے ہیں، کیونکہ پیدا کس نے کیا تھا ان کو؟ برطانیہ نے کیا تھا ہندوستان میں. ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو برطانیہ نے پیدا کیا ہو تو اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ برطانیہ کرتا ہے. ظاہر سے 100 سال ہو گئے ابھی تک معاہدہ ہی چل رہا ہے. ابھی تک کیا چل رہا ہے؟ معاہدہ چل رہا ہے. تو سچے نبی کو اللہ تعالیٰ جب اس کی نبوت آتی اور آخری نبی ہوں تو اللہ ان کو طاقت اور قوت دیتے ہیں براہین قاطعہ سے، اور اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تھوڑے عرصے میں دنیا پہ غالب کیا، کیسے. اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں. اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو کسی جھوٹی کتاب کو پوری دنیا میں اتنا زیادہ پروٹوکول نہیں ملتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات سن کے ہندو بھی ڈر جایا کرتے تھے، ہندو بھی ہل جایا کرتے تھے. ایک اللہ نے روب ڈالا اس کتاب کا. تو اس لیے ہمت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کو سنا کریں. سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں. رمضان اور قرآن کو آپس میں مناسبت ہے. اللہ نے اسی رمضان میں یہ قرآن کو نازل کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور مکمل کیا کرتے تھے. تو خوب تراویح میں پابندی سے آیا کریں، دل جمعی سے آیا کریں. اگر سمجھ میں آئے تو بہت اچھی بات ہے. بہتر ہے پہلے اس کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں جو قرآن پڑھا جائے گا، تاکہ کچھ سمجھ میں بھی آئے. فائدہ تو جب ہی ہوگا نا جب سمجھ میں آئے گا. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پریشان نہ ہوں. اللہ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے کہ یہ بندے صرف میرا کلام سننے کے لیے کھڑے ہوئے. اور ایک فقہی مسئلہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کبھی تراویح میں کھڑے کھڑے تھک جائیں، کیونکہ آج کل لوگ چائے پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، تو گھٹنوں میں وہ طاقت نہیں رہی. پہلے تو 90 میرے نانا 90 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے تھے، لیکن آج کل حالت خراب ہو گئی ہے. تو چھوڑنے کے بجائے بیٹھ کے پڑھ لیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اور اگر شرم آ رہی ہو کہ میں بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس کے کان میں کہیں کہ بیٹھنے کا دل تو تیرا بھی چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، دل تو تمہارا بھی چاہ رہا ہے، تم شرم کی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے. ایسا کرو تم بھی بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھ جاؤں، تو کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر تھک گئے اور نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، تو پھر بیٹھ کے بھی پورا ثواب ملے گا. تو چھوڑے نہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کر لیں؟ بیٹھ کے پڑھ لیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جتنی چاہے بیٹھ کے پڑھ لیں، جتنی چاہے کھڑے ہو کے پڑھ لیں. آپ نے نماز شروع کی، کھڑے ہو کر درمیان میں خیال آئے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، پھر خیال ہے نہیں کھڑے ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جائیں. جب خیال آئے بیٹھ جائیں، جب خیال آئے کھڑے ہو جائیں. اور بیٹھ کے شروع کی پھر خیال آیا کھڑے ہو جاؤ تو بھی ٹھیک ہے. ہر طرح سے جائز ہے، اور امام کے لیے بھی جائز ہے. میں نے ایسے بڑے علماء کے پیچھے تراویح پڑھی ہے جنہوں نے پوری تراویحیں بیٹھ کے پڑھائی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیٹھ کے پڑھائی تھی. تو تراویح چونکہ نفل نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے. نفل کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن ہے سنت مؤکدہ، تو اس کی تاکید ہے. تو چھوڑے نہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں. اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو پابندی کے ساتھ ہو. جوش ہے، ابھی چاند نظر آ گیا تو مسجد بھر گئی ہے، اور آہستہ 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 پھر غائب ہونا ہے. کیا ہے یار، چھوڑو یار، کیا. تو ہمت کر لیں، آ جائیں. جب دن بھر روزہ رکھیں گے تو تکمیل ہو جائے گی تراویح کے ذریعے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی، اور آپ حضرات کو بھی. وما علینا الا البلاغ. بھائی یہ جو خواتین ہیں یہ تھوڑا سا انتظار کریں، اوپر بیٹھ جائیں، پہلے مردوں کو گزرنے دیں.